بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبریں اور اس کے اوپر میرا تجزیہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج کی سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، اور آہستہ آہستہ جو عمران خان کی جو ہمت ہے، بہادری ہے، اس کو اب ان کے مخالفین بھی جو ہیں وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ اور ان میں سب سے پہلا نام تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ہی ہے، اور اس کے بعد میاں جوید لطیف، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو جیل کاٹی ہے وہ بہترین قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ اور اب رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کا کیا کریں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حکومتی نمائندے اس قدر فرسٹریٹ ہیں عمران خان صاحب کے رویے سے، اور جو وہ کوپریشن مانگ رہے ہیں عمران خان سے وہ سراسر ناکام ہو رہے ہیں اس ایفرٹ میں کہ عمران خان کسی طریقے ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مان لے، اور جو ضد انہوں نے کی ہوئی ہے اس کو ضد کو چھوڑ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں کہ ان کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں، اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے گرفتار تو کر لیں گے، لیکن اس کے آگے کی کہانی ان کو نہیں پتہ، اور وہ پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ گرفتار ہونے کے بعد عمران خان نے جو اپنا پلان ہے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اور عمران خان نے وہ پلان بہت اچھے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے وہ جیل کے اندر ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ یہ کسی طریقے ہماری کنڈیشن کو مان لے اور کسی طریقے جیل سے باہر آ جائے، لیکن عمران خان صاحب ہیں کہ وہ ان کی کسی بات کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور جو بھی ان کے پاس کسی قسم کی وہ آفر لے کے جاتے ہیں یا ڈیل لے کے جاتے ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر کے ان کے منہ پر مار دیتے ہیں، اور وہ کسی بھی ڈیل کے یعنی موڈ میں ہے ہی نہیں کہ وہ ان کے پاس تو اختیارات ہے نہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، اور وہ ڈیل اگر کریں گے تو پھر صرف انہی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں جو طاقت ہے وہ انہی کے پاس ہے، تو وہ صرف انہی سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جو عمران خان کے دیرینہ دوست ہیں اعتزاز احسن صاحب، وہ بھی عمران خان کے اوپر جو سزائیں ججز نے سنائی ہیں ان کے اوپر، اور جو وکلاء نے ان کے خلاف کیسز لڑے ہیں ان کے خلاف وہ بول رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کی گستاخی کرنا آج کل کے وکلاء کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ایک منجے ہوئے وکیل کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ججوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں ان کے اوپر مقدمے چلنے چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور جن وکلاء نے ان کے اوپر جرح کی ہے ان کے لائسنس ختم ہونے چاہیے۔ یہ مطالبہ کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ اور جو سزائیں عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں، اور جو ایک گھڑی کے معاملے کے اوپر جو ان کو سزا دی گئی، اور عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر ان کو سزا دی گئی، اور عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر 14 سال، اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر 10 سال کی سزا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک نکاح جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ نے ایک بنایا ہے دنیا میں، اس کو کرنے پر ان کو 14 سال کی سزا ہوتی ہے، اور ایک گھڑی چورانے پر ایک ملک کو یعنی سو کالڈ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو صرف 10 سال کی سزا۔ یہ اس ملک کا قانون ہے۔ اور اب اعتزاز احسن صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جن ججز نے یہ سزائیں سنائی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ان کے اوپر مقدمے ہونے چاہیے، اور جن وکلاء نے ان کے خلاف کیسز لڑے ہیں ان کے لائسنس ختم ہونے چاہیے۔ اچھا، اب سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کے بارے میں خبر ہے، اور وہ خبر ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جو ایک افواہ پھیلائی گئی کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ بالکل ہی ضائع ہو چکی ہے، اور یہ خبر جو حکومتی چہیتے صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں پھیلائی گئی۔
اور یہ خبر زیادہ تر جو ٹاؤٹ ہیں لفافہ جات ان کی طرف سے پھیلائی گئی، اور اب اس کے اوپر سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے ٹاؤٹ صحافیوں کی طرف سے خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، صرف جو عمران خان کی فیملی کہے اسی پر یقین کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صرف فیملی کے علاوہ ہی عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی خبر پھیلائی جا رہی ہے، وہ پروپیگنڈا ہی کنسیڈر ہو رہا ہے۔ اور اب پبلک جو ہے، جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اب صرف پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اب جو تحریک انصاف کے لیڈران ہیں ان کے اوپر بھی جو پبلک ہے وہ آہستہ آہستہ سے ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئی ہے، اور ان کے اوپر اب کسی قسم کا یقین نہیں رہا۔ جو ٹاپ قیادت تھی اس کے اوپر اب تحریک انصاف کے ورکر جو ہے وہ یقین نہیں کرتے، اور اب صرف علیمہ خان یا ان کی جو دوسری بہنیں ہیں ان کے اوپر یقین کیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی کی بہن جو مریم ریاض ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پبلک ٹرسٹ کر رہی ہے۔ بس ایک تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر اب پبلک کو اعتبار نہیں ہے۔ اب ناظرین، ایک خبر ہے جو محمد زبیر اپنا ایک بیان انہوں نے جاری کیا ہے، اور وہ یہ بیان جاری کیا ہے کہ دبئی میں جو لوگ یہاں سے جاتے تھے سیر سپاٹے کے لیے یا روزگار کے سلسلے میں جو جاتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے 4 سال قبل ہر پاکستانی کو دبئی کا ویزا 3 سے 4 دن میں مل جاتا تھا، اب بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ٹاپ لیڈرشپ ہوگی، پاکستان کے کئی جانے مانے چہرے ہوں گے جن کو دبئی جانے کی چاہت ہوگی، ان کو بھی اب دبئی کے ویزے نہیں دیے جا رہے، اور ایک بیچارہ کامن مین جو ہے اس کو بھی ویزا نہیں مل رہا جس نے مزدوری یا روزگار کے سلسلے میں دبئی جانا تھا، ان کو جو ویزے ہیں وہ الاؤ نہیں کیے جا رہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے جو خاص بات ہے ویزے دیے کیوں نہیں جا رہے، وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے، جو دبئی کی گورنمنٹ ہے، اس کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ نے اب ہمارے پاکستانیوں کو یہاں کے ویزے الاؤ نہیں کرنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے اور زیادہ تر جو لوگ سکلڈ ہیں وہ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کے دبئی میں جا رہے ہیں، اور آپ نے اب ایسا کرنا ہے کہ ہمارے کسی بھی رہائشی کو یا بھی کسی بھی جو سکلڈ ورکر ہے اس کو ویزا جاری نہیں کرنا، کیونکہ ہماری بہت ہی یہاں پر انسلٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت سے سکلڈ ورکر جو ہیں وہ دبئی میں جا رہے ہیں اور یہاں سے موو کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ نے ہمارے شہریوں کو ویزے جاری نہیں کرنے۔ اس صورت میں اب دبئی جو ہے اس نے، ایک اسلامی برادر ملک تھا، اس نے ان کی بات کو مان لیا ہے، اور اب جو ہے وہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کو وہ ویزے جاری کر رہا ہے، اور ایک صرف پاکستان کو ویزے نہیں دیے جا رہے۔ یہ تھی اس کے پیچھے کہانی کہ ویزے کیوں نہیں مل رہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے دبئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ ریکویسٹ ڈالی کہ آپ نے اب ہمارے شہریوں کو ویزے جاری نہیں کرنے، اور اب ویزے نہیں دیے جا رہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔